شادی کے موقع پر دنیا بھر میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن پاکستان میں روٹھی پھوپھیاں مناتے ہیں۔ شیخ کی بیوی: بس بھی کرو، یہ ٹی بیگ آپ 20 دفعہ استعمال کر چکے ہیں، اب پھینک بھی دو۔ شیخ: کر دی نا تم نے جہلوں والی بات، اس کے پیکٹ پر ایکسپائری ڈیٹ 2027 ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ مجھے مچھلی میں سے کانٹے نکال کر دو۔ میں نے کانٹے نکال کر اسے دیے اور مچھلی خود کھائی۔ کتنی اچھی بہن ہوں نا میں۔ لڑکوں شکر کرو، لڑکیاں لڑکا دیکھنے خود نہیں جاتی، ورنہ لڑکے کے گھر والوں کو کہتی اس شکل میں دوسرا نمونہ دکھائیں۔ بیوی: جانو میں سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ دبئی یا پھر لندن گھومنے جاؤں، کتنے پیسے لگیں گے؟ شوہر: کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ بیوی حیرانگی سے: وہ کیسے جانو؟ شوہر: کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ گھر بیٹھے بٹھائے گاڑی اور موٹر سائیکل کے صرف ہارن سے ہی اپنوں کو پہچان لینا ہم پاکستانیوں کا ہی ٹیلنٹ ہے۔ 3 آدمی آپس میں بیٹھے اپنے اپنے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ پہلا: میں 3 سال سے افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہوں۔ دوسرا: میں 5 سال سے عرب کے صحراؤں میں رہ رہا ہوں۔ تیسرا: بہت ہی دکھی انداز میں 20 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ شیخ صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ ان کے دانت میں کیڑا ہے۔ ایک دوست نے انہیں ایک زبردست مشورہ دیا کہ کچھ دن صرف چائے اور رس کھاؤ۔ ایک ہفتہ چائے اور رس کھایا، پھر ایک دن صرف چائے پی تو کیڑا باہر نکلا اور بولا: شیخ صاحب رس مک گئے نے۔ نیند کے بھی اپنے ہی نخرے ہیں، تھوڑی سی آنکھیں کھول کر موبائل دیکھ لو تو محترمہ روٹھ کر میکے چلی جاتی ہے۔ میں جہاز اس لیے نہیں خریدتا کہ پھر رشتہ دار کہیں گے گھر کے اوپر سے گزر گیا اور سلام تک نہیں کیا۔ کہتے ہیں خوبصورت لوگوں کو دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس میری تصویر ہے کہ نہیں۔ جس دن میرے بال عابدہ پروین جیسے اور شکل جون ایلیا جیسی ہوتی ہے، اسی دن ہمارے گھر مہمان آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ بہت دکھی ہوں تو اپنی شادی کی ویڈیو الٹی چلا کر دیکھیں، بہت مزہ آئے گا۔ بیوی اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارے گی، کار سے نکلے گی اور اپنے گھر چلی جائے گی۔ قائد اعظم بھی چلے گئے، علامہ اقبال بھی نہیں رہے، میری بھی طبیعت خراب رہتی ہے، پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا۔ دوست: بھائی کل تجھے کیا ہوا تھا؟ بہت دکھی تھا۔ دوسرا دوست: ہاں یار کل میری بیوی 25,000 کی ساڑی لے آئی۔ پہلا دوست: تو آج خوش کیوں ہو؟ دوسرا دوست: آج وہ تیری بیوی کو دکھانے چلی گئی ہے۔ تمام خوبصورت لڑکیوں کی نظر شیر: آپ جو اتنی پیاری ہیں، اتنی بھولی بھالی ہیں، چہرے سے تو گوری ہیں، پیروں سے کیوں کالی ہیں؟ سوچو اگر ڈاکٹر فلم بناتے تو فلموں کے نام کیا ہوتے؟ کبھی کھانسی کبھی سردی، کہو نہ بخار ہے، ہم بلڈ دے چکے صنم، ٹی بی نمبر 1۔ لڑکی کمپنی کے مینیجر سے: سر آج شرٹ تو بہت ہی زبردست پہنی ہوئی ہے۔ مینیجر: چھٹی تم کو تو پھر بھی نہیں ملنی، جتنی مرضی تعریف کر لو۔ لڑکی: شرٹ تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن منہ ویسے کا ویسا ہی روزانہ کی طرح منحوس لگ رہا ہے۔ عورت: بھائی صحیح ریٹ لگاؤ، ہم ہمیشہ یہیں سے سامان لیتے ہیں۔ دکاندار: خدا کا خوف کرو باجی، کل ہی تو دکان کھولی ہے۔ ایک کاکروچ کے مرنے سے پہلے اپنے قاتل سے آخری الفاظ: آؤ مجھے مار ڈالو ظالم انسان، تم مجھ سے جلتے ہو کیونکہ تمہاری بیوی تم سے نہیں مجھ سے ڈرتی ہے۔ ایک پٹھان لڑکی دیکھنے گیا، بہت دیر سے پیشاب روک رکھا تھا اور جب برداشت نہیں ہوا تب پٹھان لڑکی سے بولا: سنیے پلیز پیشاب کرنے کی جگہ دکھائیے۔ لڑکی شرماتے ہوئے بولی:
پہلے تم دکھاؤ۔ اگر دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو کنوارے رہتے ہوئے ہی لے آؤ، کیونکہ شادی کے بعد آپ دنیا تو دور کی بات ریموٹ سے چینل بھی اپنی مرضی سے نہیں تبدیل کر سکتے۔ 70 سالہ بابا، دل چاہتا ہے شادی کر لوں، دوست کر لو بابا، کسی بیوہ سے کر لوں، دوست کنواری سے ہی کر لو، بیوہ تو اس نے ہو ہی جانا ہے۔ سنا ہے آپ کی مسکراہٹ پر ہر کوئی مرتا ہے، ذرا سا ٹائم نکال کر آؤ، چوہا مروانا ہے۔ فقیر، 40 روپے دے دو صاحب، چائے پینی ہے۔ آدمی، چائے تو 20 کی آتی ہے۔ فقیر، گرل فرینڈ بھی پیے گی۔ آدمی، فقیر نے بھی گرل فرینڈ بنائی؟ فقیر، نہیں صاحب، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا۔ ڈاکٹر نے مریض کی میموری واش کر کے پوچھا، بتاؤ تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ مریض، صرف بیوی کا نام یاد ہے۔ ڈاکٹر، سب کچھ فارمیٹ ہو گیا لیکن وائرس نہیں گیا۔ میراثی بجھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ آدمی، کیا کر رہے ہو؟ میراثی، سگریٹ پی رہا ہوں۔ آدمی، یہ تو بجھا ہوا ہے۔ میراثی، مولا خوش رکھے، سائلنٹ تے لایا ہوا ہے۔ تالیاں ان لڑکوں کے لیے جو لڑکی کو دور سے دیکھتے ہی اپنے بال سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے ناچنے لگ گیا۔ شیر نے پوچھا، بھائی تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ کسی چوہے کی شادی تو نہیں ہے۔ چوہے نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، بھائی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ ایک پٹھان نے زندگی سے تنگ آ کر کہا، ایسی زندگی سے اچھا ہے کہ موت آ جائے۔ ایک دم موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا، تیار ہو جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ پٹھان گھبرا کر بولا، یار تھوڑی کی صلاح، ہن بندہ مذاق بھی نہ کرے۔ ایک پٹھان دوسرے پٹھان سے، یار میں جس لڑکی سے پیار کرتا تھا اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی۔ دوسرا پٹھان، تم نے اس کو بتایا نہیں تھا کہ تمہارے ابو بہت پیسے والے ہیں؟ پہلا پٹھان، بتایا تھا، اس کمینی نے میرے ابے سے شادی کر لی ہے۔ 3 پٹھان ایک چارپائی پر سو رہے تھے۔ تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ایک پٹھان اٹھ کر نیچے لیٹ گیا تو باقی 2 پٹھان بولے، واپس آ جا یار، اب جگہ کھلی ہو گئی ہے۔ ماں اپنے توتلے بیٹے سے، آج ہم تمہارا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، تم وہاں بولنا مت۔ لڑکا بولا، ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں کے گھر لڑکی چائے لائی تو لڑکا چائے پیتے ہوئے بولا، ہائے درم ہے درم ہے۔ لڑکی بھی فوراً بولی، فوت مار فوت۔ بیوی اپنے شوہر سے بولی، تو مجھے ایسی 2 باتیں بولو کہ ایک سے میں خوش ہو جاؤں اور دوسری سے مجھے غصہ آ جائے۔ شوہر بولا، جانو تم میری زندگی ہو اور لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ ایک پٹھان بہت پریشان بیٹھا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، کیا ہوا خان صاحب؟ پٹھان کہنے لگا، یار آج ٹی وی والوں نے 100 انچ کا سانپ دکھانا ہے اور میرا ٹی وی صرف 20 انچ کا ہے۔ پٹھان کی بیوی پٹھان سے، تم نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری 3 بیویاں ہیں؟ پٹھان بولا، ماڑا میں نے تم کو بتایا تو تھا کہ میں تمہیں ملکہ، رانی اور شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے بولا، تم سے شادی کر کے مجھے ایک فائدہ ہوا ہے۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، وہ کیا؟ شوہر، تم سے شادی کر کے مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ بیوی، دیکھو میں 55 سال کی ہو گئی ہوں لیکن تمہارا ایک دوست میری تعریف کرتا ہے۔ شوہر، فیاض بھائی ہوگا۔ بیوی، ہاں وہی، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شوہر، کیونکہ وہ سالہ کباڑیا ہے۔ کیفے میں پپو نے ایک لڑکی کو آئی لو یو کہا۔ لڑکی نے تھپڑ مارا اور بولی، کیا کہا تم نے؟ پپو نے واپس لڑکی کو تھپڑ مارا اور بولا، انی دیے جدو سنیا ہی نہیں،
تے چنڈ کیوں ماری؟ ایک پٹھان درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پٹھان بولا، یار سر درد کی گولی کھائی ہے، کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔